بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عملی فلکیات کا سبق نمبر 45 ہے، اور آج ہم 10 جنوری کا عصر حنفی کا وقت معلوم کر لیتے ہیں۔ گزشتہ چند اسباق کے اندر ہم نے عصر ہی کے جو وقت ہے اس میں روزانہ کے اعتبار سے اس وقت کو معلوم کرنا، اور اس کا جو ریزن تھا وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ سایہ اصلی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو سایہ اصلی بدلتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے عصر کا وقت بھی روزانہ معلوم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ زاویہ شمس اس کا ویسے ایک متعین نہیں ہے۔ تو ہم نے ایک کلیے کی مدد سے زاویہ شمس معلوم کیا۔ سب سے پہلے عصر حنفی کا 10 جنوری کا ہم نے معلوم کیا، اور کلیہ اس کا یہ استعمال کیا جیسے کہ یہاں پہ مذکور ہے 10 انورس بریکٹ شروع 2 جمع 10 بریکٹ شروع B مائنس D ڈبل بریکٹ بند۔ تو یہ ہے عصر حنفی کو معلوم یعنی اس کے لیے زاویہ شمس کو معلوم کرنے کا کلیہ۔ اگر عصر شافعی یہاں پہ معلوم اگر کی جائے تو یہاں پہ 2 کی جگہ پر 1 لکھ دیں، تو بس یہ عصر یہاں پہ اگر 1 لکھ دیں ہم تو یہ عصر شافعی معلوم، کیونکہ وہ 1 مثل ہوتا ہے۔ 10 یہاں سے لے کر یہ B مائنس D یہ سارا جو ہے یہ ہے سایہ اصلی کا کلیہ۔ اس کے ساتھ اگر جمع 1 کریں گے تو عصر شافعی ہو جائے گی، کیونکہ اس کی 1 مثل ہو گیا، جمع 2 کریں گے تو اس کی 2 مثل یعنی عصر حنفی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس کلیے کے ذریعے سے ہم نے جب معلوم کیا تو ہمیں 10 جنوری کو زاویہ شمس ملا ہے 71.991۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ سورج ہمارے سمت الراس سے جب مغرب کی طرف 71 درجے کے اوپر فاصلے پر ہوگا تو اس وقت عصر حنفی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو جب یہ ہم نے معلوم کر لیا تو اب ہم اس 71 درجے کا یہ زاویہ شمس ہے، یہ اے ہے، یہ ہم وہی جو پرانا نمازوں کے اوقات والا کلیہ ہے اس میں ڈالیں گے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے سامنے 10 جنوری کو عصر کا وقت بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ کلیہ ہے نمازوں کے اوقات کو معلوم کرنے کا۔ تو ہاور اینگل یعنی ایک زاویہ زمانیہ جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کلیے کی مدد سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اس کو پھر ہم جس طریقے سے وائی کے اندر محفوظ کرتے ہیں اور ایکس کے اندر نصف النہار محفوظ کرتے ہیں، تو نصف النہار کے ساتھ اگر ہم جمع کریں تو شام کا وقت معلوم ہو جاتا ہے، اور اس سے اگر منفی کریں تو صبح کے اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہی کلیہ چلے گا عصر کے وقت میں بھی، صرف اس کا یہ جو اے ہے، یہ اے ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ اس اے کے اندر جو زاویہ شمس ہم ڈالتے تھے وہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ تو آج ہم نے عصر حنفی کے لیے وہ بھی معلوم کر لیا ہے چونکہ، تو اب ہم اس کلیے کو حل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ اب اے کے اندر ہم جو ہے وہی 71.991 جو ابھی ہم نے عصر کا زاویہ شمس نکالا ہے اس کو محفوظ کر لیں گے، اور اس کے بعد باقی اس کلیے کو حل کر لیں گے، تو انشاءاللہ باقی بی جو ہے وہ عرض البلد ہوتا ہے، ڈی اس میں میل شمس ہوتا ہے، وہ ہم کیلکولیٹر کے اندر محفوظ کر لیتے تھے، صرف یہ اے زاویہ معلوم نہیں تھا جو ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ تو آئیے ہم اس وقت کو بھی معلوم کر لیتے ہیں کیلکولیٹر کو سامنے رکھتے ہوئے، اور عصر 10 جنوری کو عصر حنفی کا وقت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس وقت داخل ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم رقمیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اے کے اندر ہم محفوظ کریں گے عصر حنفی کا زاویہ شمس جو ہم نے معلوم کیا تھا 71.991، برابر کا بٹن دبائیں گے اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں شفٹ RCL اے، اس اے کے اندر ہم نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اور بی کے اندر ہم محفوظ کریں گے عرض البلد، دیکھتے ہیں کہ بی کے اندر عرض البلد محفوظ ہے یا نہیں ہے۔ RCL بی کرتے ہیں تو دیکھیں عرض البلد پہلے جو ہم نے محفوظ کیا تھا گزشتہ اسباق کے لیے تو وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ AC کے بٹن سے واپس پیچھے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈکلینیشن آف سن 10 جنوری کا ڈی کے اندر محفوظ ہے یا نہیں ہے، تو RCL ڈی کرتے ہیں، دیکھیں -22.1 یہ ہمارے پاس لکھا ہوا اور محفوظ ہے۔
اب ہم اس کلیے کو حل کرتے ہیں، نمازوں کے کلیے کو، اور عصر کا وقت معلوم کرتے ہیں۔ تو شفٹ کوس، تو یہ کوس انورس ہو جائے گا، ڈبل بریکٹ شروع، کوس اے، تو الفا اے کے ساتھ کوس الفا اے مائنس سائن الفا بی سائن الفا ڈی بریکٹ بند تقسیم بریکٹ شروع کوس الفا بی کوس الفا ڈی ڈبل بریکٹ بند تقسیم 15 برابر، انہوں نے جواب دیا ہے 3.741 3.741، یہ ہے زاویہ زمانیہ ہاور اینگل عصر حنفی کے لیے۔ تو 3.741 اس کو ہم محفوظ کر لیتے ہیں، 3.741 اس کو ہم محفوظ کرتے ہیں وائی کے اندر، یہ وائی ہے، وائی کے اندر ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں ایکس کے اندر ہم نے 10 جنوری کا جو نصف النہار معلوم کر کے رکھا تھا وہ ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کو RCL ایکس، تو دیکھیں 12.65 یہ اس میں موجود ہے جو 10 جنوری کو نصف النہار کا وقت ہے کراچی میں۔ تو یہ چونکہ کراچی کے اندر ہم تمام اوقات معلوم کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ عصر کا وقت بھی ہم کراچی کا ہی حساب سے معلوم کرتے ہیں 10 جنوری کا، تو لہٰذا ہمارے پاس ایکس کے اندر نصف النہار موجود ہے، وائی کے اندر زاویہ زمانیہ عصر حنفی کا بھی ہم نے معلوم کر دیا ہاور اینگل۔ اب ہم ایکس پلس وائی کریں گے تو نصف النہار کے ساتھ یہ زاویہ زمانیہ کا وقت جمع ہوگا، تو ہمیں لے جائے گا عصر حنفی کے وقت تک، تو لہٰذا ہم کرتے ہیں الفا ایکس مائنس الفا، جب مائنس کریں گے تو پھر صبح کا وقت دے گا نا، تو مائنس کے بجائے ہم پلس کریں گے تاکہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے، اور نصف النہار کے وقت کے ساتھ زاویہ زمانیہ کا وقت جمع ہو جائے اور ہمیں عصر حنفی کا وقت مل جائے۔ الفا وائی برابر ہے 16.391، 16 یعنی 12 کے بعد 4 16 ہوتا ہے نا، تو گویا کہ 4.4 گھنٹے اور 5ویں گھنٹے کا 39%، اس کے اوپر گھنٹے منٹ کا بٹن دباتے ہیں، تو یہ ہے ناظرین 16:23 اور 27 عصر حنفی ہے۔ 16 کا مطلب یعنی 4:23 اور 27 یہ کراچی کے اندر 10 جنوری کا عصر حنفی کا وقت ہے، اس وقت عصر حنفی داخل ہو جاتی ہے اور اس وقت عصر کی نماز حناف کے نزدیک پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، تھوڑا سا لمبا پروسیس ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو انتہائی مختصر کلیہ ہم نے آخر میں عصر حنفی کو معلوم کرنا، اس کے لیے سایہ اصلی اور دو مثل کو معلوم کرنے کے لیے، زاویہ شمس کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے سیکھا، اور اس کے بعد زاویہ شمس کو ہم نے اے کے اندر ڈال کر یہ نمازوں کا کلیہ ہم نے معلوم کیا، تو ہمارے سامنے یہ دیکھیں 4:23 اور 27 یہ نکل آئے۔ تو اس طریقے سے آپ بھی کوشش کریں اپنے علاقے کے اندر میل شمس کو، تو میل شمس تو ہر جگہ کا ایک ہوگا، آپ نے اپنے علاقے کا عرض البلد ڈالنا ہوگا، اور یہ زاویہ شمس معلوم کر کے وہاں پہ آپ عصر کا وقت بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔